ما ينفعنا وزدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آیت نمبر 8 دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. وَمِنَ اور لوگوں میں سے، ناس کے معنی لوگ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا، اللہ باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وما اور نہیں ہے ہم وہ لوگ ایمان والے. پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یقول، میں کے معنی جو، یقولو کہتے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں آمنا، آمنا کے معنی ہم نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وبالیوم یوم کے معنی دن، اور آخری آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وما اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، بمؤمنین ایمان لانے والے. اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. پچھلے آیتوں میں ہم نے 2 گروہ کے بارے میں جان لیا. پہلا گروہ مومنین کا گروہ تھا، ہم نے ان کے صفات جان لیے. پھر اس کے بعد کفار کا گروہ تھا، الحمدللہ ہم نے وہ بھی پڑھ لیا. اب ہم جو ہے تیسرا گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تیسرے گروہ کے لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، جبکہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں کن لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے. منافقین کس کو کہتے ہیں؟ منافقین وہ ہے جن کا دل جو ہے ایمان سے محروم ہوتا ہے، جن کا قول فعل کے خلاف ہوتا ہے. یعنی منافقین ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے. تو اس آیت سے جو ہے اللہ تعالی منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ منافق کس کو کہتے ہیں، منافقین کی کیا کیا صفتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ منافق ایسا ہے کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، بلکہ بظاہر تو کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان نہیں لایا ہے. تو اس کی تفسیر دیکھ لیجئے. یہاں سے تیسرا گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یعنی یہ اس آیت سے، سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. منافقین وہ ہیں جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے. یعنی منافقین تو وہ ہے، منافقین وہ لوگ ہیں جن کا دل ایمان سے خالی ہے، بس ان کا قول یعنی وہ ظاہر بس اپنے زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، جبکہ ان کا دل ایمان سے خالی ہے، ان کا دل ایمان سے کھوکھلا ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. مگر وہ لوگ یعنی منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر منافق کی صفت بتائی گئی ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ ان کے دل میں تو ایمان نہیں ہوتا ہے، ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، لیکن وہ اہل ایمان یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ اپنے زبان سے ایمان کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کر سکیں مسلمانوں سے.
کیونکہ وہ جنگ سے بچ سکیں. جب جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتی ہے تو وہ مال وہ حاصل کر سکیں، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایمان، وہ اس طرح ایمان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے دل، صرف ان کے زبان میں ہی نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر بھی ایمان ہے کر کے وہ اہل ایمان یعنی مومنین کو اس طرح کر کے بتاتے ہیں. یہ منافقین کی چال ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان کو، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں جبکہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اہل ایمان کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کا علم موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بات ذکر نہیں کرتے کہ منافقین جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ظاہر انسان کو جو ہے بس ظاہری عمل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن باطن، اس کا باطن کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اہل ایمان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان لوگوں کے ذریعے سے مدد کرے گا. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ کہتے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یعنی مومنین کو منافقین سے حفاظت فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کے چالوں کو، ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جبکہ کوئی انسان ان کے چالوں کو نہیں جان سکے گا، کیونکہ یہ بس ظاہر طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا باطن ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے دھوکوں سے مدد کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مدد کی؟ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ منافق جو ہے بس ظاہر طور پر کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آیت میں کہا گیا لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اہل ایمان کی مدد فرمائی کہ منافق جو ہے کہتے ہیں ایمان لائیں کر کے، لیکن جبکہ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے چالوں کو. اور یوں وہ لوگ یعنی منافق جو ہے خود نقصان پا رہے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہیں اور اپنے دنیاوی زندگی کو بھی انہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے. یہاں پر منافقین کی چال بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ منافق جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا جبکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان کے دھوکوں کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو محفوظ کرے گا ان کے دھوکوں سے. تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بات معلوم کیا گیا ہے کہ منافق جو ہے بظاہر کہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں کرتا. تو اس کے بعد والی آیت دیکھیے، پہلی آیت 8ویں آیت میں تو ہم نے جان لیا کہ منافق کس طرح کہتا ہے. اب اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا یخادعون
युखादिऊना के माने धोखा, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊना के माने धोखे में डालना, यानी मुनाफिकीन ने धोखा दिया अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और वमा और वो नहीं धोखा देते, यानी और वो धोखा नहीं देते, यखदऊना के माने धोखा देते, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, वमा यशउरून और वो शुऊर नहीं रखते, और वो अकल नहीं रखते, युकादिऊना और वो धोखा देते हैं, अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वमा यखदऊना और नहीं धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा यशउरून और वो शुऊर नहीं रखते। इसका मफहूम इस तरह है कि वो खुदा को और वो अल्लाह को, यानी अल्लाह को और मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते, मगर वो अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इस बात की अकल भी नहीं है, यानी वो अल्लाह को और उसके बंदों को वो गुमान करते हैं, यानी मुनाफिक जो है इस बात का गुमान करते हैं कि हमने तो अल्लाह को भी और उसके मोमिन बंदों को भी धोखे में डाल रहे हैं। कैसे? झूठ बोलकर, उन्हें ये कहकर कि हम ईमान लाए हैं जबकि हम ईमान नहीं लाए। इस तरह हम अल्लाह को और उसके अहल को, यानी उसके अहले ईमान वालों को, यानी अल्लाह को और उसके ईमान वाले बंदों को हम धोखे में डाल रहे हैं। इस तरह मुनाफिक जो है गुमान करते हैं। भला अल्लाह को और उस कोई गुमराह कर सकता? तो अल्लाह को और उसके बंदों को धोखा दे रहे हैं जबकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस तरह से? चलिए इसकी तफसीर देखेंगे कि वो अपने आप को किस तरह धोखे में डाल रहे हैं। यानी वो लोग क्या कहते हैं ईमान वालों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम तुम्हारी मजलिसों में शरीक होंगे, जबकि बस उन लोगों को दिखावे के लिए, ये सब वो किस लिए कर रहे हैं? बस दिखावा करने के लिए वो ईमान वालों के साथ शरीक होते हैं, जबकि वो ऐसे नहीं है। और अल्लाह ताला उनकी हर चाल को जानने वाला है। अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म है, अल्लाह ताला उनकी हर चालों को जानता है, और वो इस बात को नहीं जानते कि अल्लाह ताला ये जानता है करके। इस तरह वो अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं और वो गुमान करते हैं कि हमने अल्लाह को और उसके बंदों को धोखे में डाला है। फिर उसके बाद वाली आयत देखिए, उसके बाद वाली आयत, आयत नंबर 10, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। फी क़ुलूबिहिम और उनके दिलों में, यानी मुनाफिकीन की दिलों में, और मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज यानी बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ताला ने उस बीमारी को ज्यादा कर दिया, अल्लाह ताला ने उस बीमारी को ज्यादा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, जो कुछ वो झुटलाते थे, और उनके झूठ की वजह से। बिमा कानू यकज़िबून, उनके झूठ की वजह से। यहाँ पर देखिए फिर से तर्जुमा, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन,
اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالی نے اس مرض کو زیادہ کر دیا، اس مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکسبون، جو کچھ وہ جھٹلاتے تھے یا ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس کی تفسیر دیکھیے، اس کی تفسیر میں پہلے بات یہ جانیے کہ بیماری سے کیا مراد ہے۔ یہاں آیت میں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے مرض فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، ایک بیماری تھی، تو یہ مرض سے کیا مراد ہے؟ تو بیماری سے مراد، مرض سے مراد کفر و نفاق ہے، یعنی ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، کفر ہے، یہی بیماری تھی ان لوگوں کو، یعنی منافقین کو، یعنی ان کے لیے جو ہے اسلام کے بارے میں ان کو شک و شبہ تھا، انہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں یقین نہیں تھا، یہی ان کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی تھی، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر کسی چیز کی بیماری آ جائے، مثال کے طور پر اگر ہمارے اندر جھوٹ پائے جائے، اگر ہمارے اندر ایک جھوٹ کی بیماری آ جائے، اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو وہ جھوٹ جو ہے ہمارے اندر ایسے ہی بڑھتا چلے جائے گا، ہم جھوٹ بولتے ہی چلے جائیں گے، اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم جھوٹ کہنا ہمارے لیے ایک آسان چیز بن جائے گی۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ منافقین کے اندر کفر و نفاق پایا جاتا تھا، جس کی وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ عادت عام ہو گئی اور بڑھتی چلے گئی۔ اور اسی طرح ان کے اندر ایک اور چیز بھی پائی جاتی تھی، جھوٹ کہنا، جھوٹ بولنا، منافقین کی عادت تھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ منافقین کی عادت ہے جس سے اجتناب کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ منافقین کی ایک عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، آج کل ہمارے اندر جھوٹ بولنا ایک عام چیز بن چکی ہے، لہٰذا جھوٹ سے اجتناب کریے، جھوٹ کہنا، جھوٹ بولنا یہ منافقین کی عادت ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، لہٰذا اس چیز سے بچے۔ منافقین جو ہے جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے دی ایسی چیز میں، کیوں؟ وہ گناہ پر گناہ کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مہلت دے دی، تو وہ کفر کرنے میں، فساد کرنے میں اور بھی زیادہ کر گئے، اس چیز میں اور بھی زیادہ کر گئے، جس وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ یعنی جو جھوٹ وہ دنیا میں بولا کرتے تھے، جو گناہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو ان کی باتیں کرتے تھے، اور جب منافقین ان کے سرداروں کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے تو ان کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے، تو جس وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب، ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے آخرت میں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ منافقین کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے ان کی بیماری کی وجہ سے۔ کون سی بیماری؟ جھوٹ بولنا، نفاق، کفر و نفاق اپنے اندر پیدا کرنا، اس بیماری کی وجہ سے انہیں آخرت میں جو ہے ایک دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت دیکھیے، 11ویں آیت، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے، وَإِذْ قِيلَ، اور جب ان سے کہا جائے، لَا تُفْسِدُوا، تم فساد نہ کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی منافقین کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، یقیناً ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یقیناً ہم تو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں۔
इस आयत का तर्जुमा फिर से देख लीजिए। वइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दि, वइदा और जब कहा जाता है लहुम उन लोगों से यानी मुनाफिकीन से, ला तुफ़सिदू फसाद ना करो, फिल अर्दि जमीन में, यानी जब मुनाफिकीन से कहा जाता है फसाद ना करो जमीन में, क़ालू तो वो कहते हैं यानी मुनाफिक कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इन्नमा यकीनन, नहनु हम तो, मुस्लिहून इस्लाह कर रहे हैं, यकीनन हम तो जमीन में सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। तो इसकी तफसीर देखिए, आप जब मुनाफिकीन से कहा जाता है यानी जब मुनाफिकीन से कहते हैं कि तुम फसाद ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो अब फसाद से क्या मुराद है, फसाद से क्या मुराद है? देखिए, फसाद का मतलब है कुफ्र और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, यानी फसाद का मतलब कुफ्र और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना जमीन में। यहाँ पर आयत में बताया जा रहा है कि वो जमीन में फसाद करते थे मुनाफिक, यानी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे जमीन में और नाफरमानी करने का हुक्म देते थे दूसरे लोगों को जब वो मिलते थे उन जैसे लोगों से, यानी जो ईमान वाले नहीं होते थे जिनसे वो मिलते थे, तो उन्हें कहते थे कि आप नाफरमानी करो और अल्लाह की आयतों के बारे में झुठलाया करते थे। इस तरह वो नाफरमानी किया करते थे। और इसी तरह हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस खसलत के लोग यानी इस तरह के लोग अब तक नहीं आए, यानी अब तक नहीं आए उस तरह के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पाए जाते थे। यानी इसका मतलब ये है कि इस तरह के लोग अभी तक नहीं आए, यानी अब जो लोग आने वाले हैं वो इससे भी बदतरीन होंगे। अल्लाह अकबर। यानी जो लोग अब आने वाले हैं, यानी इस दौर में जो मुनाफिकीन आने वाले हैं वो उस दौर से भी ज्यादा बदतरीन होंगे, ये बात बता रहे हैं। और इसी तरह उन बताया गया है कि इनकार करना, फसाद करना, यानी उन किन किन चीज़ों में फसाद करते थे। इमाम इब्न जरीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन मुनाफिकीन का फसाद ये था कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते थे, यानी जिस काम से अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था वो उस काम को किया करते थे। यानी जिस चीज से अल्लाह ताला ने उन्हें रोका था, रोक के रखा था, वो लोग उस चीज को किया करते थे। और जिस चीज को करने का हुक्म दिया था, यानी जिन फराइज को अदा करने का हुक्म दिया था, वो उन चीज से रुक जाते थे। यानी जिस चीज को उन्हें करने का हुक्म दिया उस चीज से रुक जाते थे, और जिस चीज को ना करने का हुक्म दिया उस चीज को वो किया करते थे, और अल्लाह ताला के दीन में शक व शुबह पैदा करते थे। इस तरह ये मुनाफिकीन जो है जमीन में फसाद मचाया करते थे। जब इन लोगों से कहा जाता था कि तुम इस तरह मत करो, तो वो कहते थे कि हम तो बस इस्लाह कर रहे हैं, हम तो बस जमीन में इस्लाह कर रहे हैं। इस तरह वो मुनाफिकीन जो है कहते थे। अब उसके बाद वाली आयत में देखिए, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून, अला खबरदार, खबरदार हो जाओ। यहाँ पर बताया जा रहा है अला इन्नहुम, खबरदार हो जाओ, यकीनन इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना, वही लोग हैं, यानी यही लोग हैं। कौन? मुनाफिकीन यही है जो हुमुल मुफ्सिदून, जो फसाद करते हैं, जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। वलाकिन ला यशउरून, और लेकिन वो इस बात का शोर नहीं रखते। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन उन्हें शऊर नहीं है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून,
الا خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ ہیں، ہم المفسدون یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیے، یہاں پر وہی فساد، یعنی فساد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، فساد کا مطلب اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا، کفر و معصیت کرنا، یعنی زمین میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا اور نافرمانی کا حکم دینا، اور زمین میں کفر و معصیت کو عام کر دینا، کفر و معصیت کو پھیلانا، فساد پھیلانا اور اللہ کی نافرمانی کرنا۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ کام منافقین کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کو عام کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فساد کرنے والے زمین میں فساد کو عام کرنے والے لوگ منافقین ہیں، یعنی جو لوگ زمین میں فتنہ فساد کرتے ہیں وہ منافقین ہیں، ولیکن لا یشعرون اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اور جبکہ اللہ کی اطاعت سے ہی سکون ملتا ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پھیلا رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اور ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کو عام کرتا ہے، گناہ کی طرف بتاتا ہے، گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، گناہ کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کے جو حدود اللہ تعالی نے بتائے ہیں اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فساد برپا کرنے والا منافقین ہے، منافق ہے، یعنی زمین میں فساد کرنے والا منافق ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، یعنی منافقین کو، وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُمْ یعنی منافقین کو، آمنو ایمان لاؤ، اور جب منافق کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے، کما کے معنی جیسے، آمنا ایمان لائے، الناسو سے مراد یہاں پر صحابہ کرام ہے، الناسو سے مراد صحابہ ہے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں، یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں، تو کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، ایسے کما جیسے، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے آمن السفہاء جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر وہ لوگ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لا رہے ہیں؟ الا انہم، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، سن رکھو خود، الا خبردار، انہم یقیناً، ہم السفہاء یقیناً وہی بے وقوف ہے، یعنی منافقین ہی بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔
اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، یقیناً بے وقوف تم ہو، اور وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے اور وہ یہ چیز نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں دیکھیے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کی تفسیر دیکھیے، جب ان منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اللہ اکبر، اس آیت میں منافقین نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، جبکہ جنہوں نے یعنی صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کرام ایسے تھے جب بھی ان سے اللہ کی راہ میں کچھ مانگا جاتا تھا تو وہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے مال کے بارے میں اعلان کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا نصف سامان، نصف دولت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو منافقین جو ہے بے وقوف کہتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقین نے صحابہ کو اس طرح کہا۔ اللہ تعالی نے اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج کے منافقین بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے ایمان ہی سے محروم تھے، دولت ایمان سے محروم تھے۔ آج کے دور کے منافقین بھی یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے دولت ایمان سے محروم تھے، اور اللہ تعالی نے جدید و قدیم یعنی پرانے زمانے اور اس زمانے دونوں منافقین کی تردید فرمائی اور کہا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا یہ بے وقوفی نہیں ہے، یعنی کسی اعلیٰ تر مقصد کو یعنی کسی اعلیٰ چیز کو پانے کے لیے، کسی اچھے چیز کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات یعنی دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے، کسی اچھے چیز کو پانے کے لیے دنیا کی نفع کو قربان کر دینا یہ کوئی بے وقوفی والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عقل مندی اور سعادت والا کام ہے، بلکہ یہ عقل مندی والا کام ہے، جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے۔ یہی چیز صحابہ کو حاصل ہوئی تھی، صحابہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت حاصل کیا تھا، صحابہ کو یہی چیز حاصل ہوئی تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر آخرت کے مفادات یعنی آخرت کی کامیابی کو وہ حاصل کرتے تھے، دنیاوی مفادات کو چھوڑ دیتے تھے، جبکہ منافق کیا کرتے تھے؟ دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے میں آخرت کے مفادات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ وہ پکے مسلمان ہی نہیں بلکہ جو دنیاوی مفادات کو حاصل کرتے ہیں وہ پکے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو لوگ یعنی جس طرح صحابہ نے آخرت کے مفادات حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تھا وہ پکے مسلمان ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ایمان کے معتبر ہیں، وہ ایمان کے لائق ہیں۔ کون؟ جو دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر آخرت کے مفادات حاصل کرتے ہیں، آخرت کے فائدے حاصل کرتے ہیں، وہ سچا مسلمان ہے، وہ پکا مومن ہے، جبکہ منافق کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی مفادات حاصل کرنے لگتے ہیں۔
جبکہ وہ قابل ایمان کے جبکہ وہ ایمان کے قابل اعتماد بھی نہیں ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایمان انہیں قابل اعتماد بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، یعنی صحابہ، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ راہ یاب ہو گئے، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی جو لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ منافقین کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ منافق کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جس کی وجہ سے وہ خود دنیا میں بھی نقصان پا رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی نقصان میں ڈال رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم کلاس ختم کر لیں گے، 13ویں آیت تک انشاءاللہ کل اگلی آیت ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔